اسے اس کا کام سونپ کر عزیر فاروق سائٹ انجینئر کے ساتھ مصروف تھے، جو انہیں کنسٹرکشن کے دوران پیش آنے والی مختلف مشکلات اور پریشانیوں سے آگاہ کر رہا تھا، اور وہ انہیں حل بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس شعبہ میں خواتین چونکہ ابھی بھی مردوں کے مقابلے میں کم ہیں، اس لیے اپنے اپنے کاموں میں مصروف مختلف مزدور گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر اسے بھی دیکھ رہے تھے۔ اس نے قریب جا کر ان میں سے ایک دو سے بات کی تو اسے ان کی معلومات اور علم پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں سے چند تو گنتی تک نہیں جانتے تھے، مگر کسی کولمز میں کتنا سریہ ڈالنا چاہیے اور کس طرح کی عمارتوں کے لیے کس طرح کے کولمز اور بیمز موزوں رہتے ہیں فر بتا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ان سب کا رویہ بہت احترام والا تھا۔ ان میں سے ایک نے تو اسے وہاں اتنا سنبھل کر چلتے دیکھ کر ایسی جگہوں پر کس طرح چلا جاتا ہے اس کی ٹیکنیک تک بتائی تھی۔ چلیے مس ہنیا، اسے کہتے ہوئے عزیر فاروق تیز قدموں سے اس سیڑھی نما لکڑی کے تختے پر بڑے آرام اور اطمینان سے نیچے اتر گئے تھے۔ وہ کونے تک تو آ کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس تختے پر سے اترتے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ چوٹ لگنے کا خوف نہیں تھا، لیکن اتنے لوگوں کے سامنے اگر وہ گر پڑی تو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ عزیر فاروق آج اسے اچانک اپنے ساتھ سائٹ پر لے آئیں گے، ایسی کوئی بات اس کے ذہن میں دور دور تک نہ تھی، ورنہ وہ یہاں سینڈلز کی بجائے جوگرز پہن کر آتی۔ لکڑی کے تختے پر سے اترتے اونچی ہیل والے سینڈلز میں مقید اس کے پیر ذرا بھی ادھر سے ادھر ہوتے اور وہ سیدھی نیچے۔ اس تختے اور اس ڈھلان کو دیکھ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ عزیر فاروق نیچے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے ہچکچاہٹ کا شکار دیکھا تو وہ جیسے از خود ہی اس کا مسئلہ سمجھ گئے۔ وہ جس تیزی سے نیچے اترے تھے اسی سے واپس اوپر چڑھے اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ بغیر ایک سیکنڈ کی ہچکچاہٹ کے اس نے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو فوراً تھام لیا۔ نیچے اترتے ہی انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ گاڑی میں جا کر بیٹھیے، میں آ رہا ہوں۔ اپنی گاڑی کی چابی اسے دیتے انہوں نے کہا۔ وہ خود دوبارہ سائٹ انجینئر سے کوئی بات کرنے چلے گئے تھے۔ وہ چند ہی منٹوں بعد گاڑی میں آ کر بیٹھے تو اس کا خیال تھا اب وہ اس کی کچھ دیر پہلے کی بزدلی کا ضرور مذاق اڑائیں گے۔ سائٹ پر جانا ہے اور مکمل انجینئر بننا ہے کا اتنا واویلا کرنے کے بعد عملی طور پر اتنی کم ہمتی، مگر اس کی امید کے برخلاف انہوں نے اس بات کا سرے سے کوئی ذکر کیا ہی نہیں، بلکہ وہ اسے اس کنسٹرکشن سے متعلق دیگر باتیں بتانے لگے۔ اب وہ انڈسٹریل ایریا سے نکل آئے تھے۔ مجھے اب بلڈنگ کنٹرول کی ایک میٹنگ میں جانا ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ وہ جیسے آج اس کی تمام شکایتیں دور کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ آفس میں ہوتی تو لنچ کر رہی ہوتی۔ لنچ ٹائم ہو رہا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ ڈرائیو کرتے انہوں نے اس کی سمت دیکھ کر کہا۔ نہیں سر، کچھ خاص نہیں، اس نے انہیں اطمینان دلایا، مگر کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد انہوں نے گاڑی میک ڈونلڈ کے سامنے روک دی۔ آپ کون سا برگر لیں گی؟ سر آپ پلیز تکلف، اس نے کہنا چاہا اور انہوں نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ یہ ہنیا سجاد نے اتنے پرتکلف جملے بولنے کب سے شروع کر دیے ہیں؟ 1 مہینہ پہلے میں جس ہنیا سجاد سے ملا تھا وہ بلا تکلف اور بے جھجک بات کرتی تھی۔ آپ کی جس کوالٹی کی وجہ سے میں نے آپ کو اپوائنٹ کیا تھا، خدا کے لیے اپنی اس بے ساختگی کو مت چھوڑیے۔ آپ بے جھجک اور بے تکلف بات کرتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ اب تو اسے اپنی پسند بتانا ہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر چلے گئے تھے۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے اور اس کا پارسل اس کے حوالے کر دیا۔ اور سر آپ؟ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ میری عمر نہیں ہے فاسٹ فوڈس کھانے کی، یوں بھی میں باہر کا کھانا بہت ہی کم کھاتا ہوں، دل کا مریض ہوں، میرے لیے گھر سے کھانا آتا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ جب تک وہ تمام چیزیں کھا پی کر فارغ ہوئی تب تک وہ سیوک سینٹر بلڈنگ کنٹرول کے آفس پہنچ گئے۔ راستے میں وہ اسے یہ بتاتے ہوئے آئے تھے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے چند ہائی آفیشلز کے ساتھ ان کی اور ان کے ان بلڈر جن کے لیے انہوں نے ایک کئی منزلہ رہائشی عمارت ڈیزائن کی تھی، یہ میٹنگ اس NOC کے بارے میں تھی جو بلڈنگ کنٹرول والی جاری کریں تو ان کے فلیٹوں کی بکنگ کا کام شروع ہو۔ وہ بلڈر جن کے لیے انہوں نے وہ بلڈنگ ڈیزائن کی تھی وہاں پہلے سے موجود تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا نام عامر اعوان تھا۔ عمر میں کم و بیش عزیر فاروق جیسے ہی تھے۔ ان کی قیمتی گاڑی اور شاندار لباس ان کی عمارت کا واضح اظہار تھے۔ ابتدائی تعارف کے دوران ہی اسے وہ صاحب پسند نہیں آئے تھے۔ اسے ان کی نظریں اچھی نہیں لگی تھیں۔ بظاہر بڑے کلچرڈ، بڑے مہذب، مگر نظریں ایسی جیسے آپ کو آر پار دیکھ رہے ہوں۔ مردوں کی یہ قسم صرف یہاں نہیں، اس نے امریکہ میں بھی بہت دیکھ رکھی تھی، بلکہ شاید رنگ، نسل اور قومیت کے جھگڑے سے آزاد یہ قسم ہر ملک اور ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ وہ جن کے لیے اس کی دوست کیتھی کہا کرتی تھی کہ ان کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اپنے سامنے آنے والی ہر عورت
اور ہر لڑکے کا گویا نظروں سے پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ واپس آفس پہنچے تو 4 بج رہے تھے۔ سر آپ لنچ کر لیجئے۔ وہ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھ کر ڈرائنگ سیکشن میں جانے لگے، تب وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ لنچ؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے کوئی بھولی ہوئی بات اس نے یاد دلائی تھی۔ ہاں لنچ ابھی کر لیتے ہیں، پہلے ذرا مجھے طالب سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے۔ کل بلڈنگ کنٹرول چائلڈ کیئر ہسپتال کے سبمیشن ڈرائنگز جانی ہیں۔ وہ اسے جواب دیتے ڈرائنگ سیکشن میں چلے گئے۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے جب عزیر فاروق کے سیکرٹری شوکت سلطان نے اسے انٹرکام پر اطلاع دی کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ان کے آفس میں آئی تو حسب معمول پہلے شوکت سلطان ہی سے ملاقات ہوئی۔ وہ کمپیوٹر پر کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ سر اندر ہیں، آپ چلی جائیے۔ اسے اپنے پاس رکتا دیکھ کر شوکت سلطان بولے، سر نے لنچ کر لیا؟ وہ یہی پوچھنے رکی تھی سو فوراً ہی پوچھ لیا۔ شوکت سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، ابھی تک نہیں کیا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھتے حیرت سے کہا، آپ کس قسم کے سیکرٹری ہیں؟ آپ کے باس نے شام 5:30 بجے تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، انہیں شاید اپنی میڈیسنز بھی لینی ہوں گی، اور اگر کوئی میڈیسن نہ بھی لینی ہو تب بھی ہارٹ پیشنٹ کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل کام کرنا کیا مناسب ہے؟ شوکت سلطان کی حیران نظروں کو نظر انداز کر کے اپنی ناپسندیدگی کا واضح اظہار کرتی وہ عزیر فاروق کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آئیے مس ہنیہ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں عزیر فاروق کے ساتھ بلگارامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے سامنے میز پر ایک ڈرائنگ کھلی ہوئی رکھی تھی اور وہ اس کی آمد سے قبل شاید اسی پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ بیٹھیے۔ وہ بلگارامی صاحب کی برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ بھائی بلگارامی صاحب، آپ کی ٹیم کی اس ممبر کو میں لیاقت علی میڈیکل کالج کے پروجیکٹ میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں طالب کے ساتھ مس ہنیہ مجھے اسسٹ کریں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ اس طرح بولے جیسے بلگارامی صاحب کے لیے وہ ایک انتہائی قیمتی سرمایہ تھی، جبکہ انہوں نے ابھی تک اسے ایک فانڈ کوالیفائڈ فریش انجینئرنگ گریجویٹ سے بڑھ کر کچھ تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جس طرح لا تعلقی سے اسے اپنے انڈر قبول کیا تھا، اسی طرح اس نئی تجویز کو بھی قبول کر لیا۔ وہ اب ان کے انڈر کام کرے گی، اسے یہ سوچ کر ہی جیسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ بلگارامی صاحب اور ان کی گفتگو کے بیچ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اس میڈیکل کالج کی سوئل رپورٹ پر بات کر رہے تھے۔ مزید چند منٹ گفتگو کر کے بلگارامی صاحب وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اسے بھی جس بات کے لیے بلایا گیا تھا وہ ہو چکی تھی، لہٰذا اسے بھی اب اٹھ جانا چاہیے تھا، مگر وہ بلگارامی صاحب کے جانے کے باوجود وہیں بیٹھی رہی۔ جی مس ہنیہ، کہیے آپ کا آج کا دن کیسا رہا؟ سائٹ پر اور میٹنگ میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر آج کا دن بہت اچھا رہا، میں نے بہت کچھ سیکھا، اور تھینکس سر مجھے اس نئے پروجیکٹ میں شامل کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ کام کر سکوں گی، میں ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ زیادہ ایکسائٹڈ مت ہوں، میں کام کے معاملے میں بلگارامی صاحب سے زیادہ سخت گیر ہوں۔ طالب سے پوچھیں اسٹرکچرل ڈیزائننگ اور سبمیشن کے دوران اس بیچارے نے مجھ سے کتنی ڈانٹیں کھائی ہیں۔ انہوں نے جیسے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ سر آپ اگر کسی کو ڈانٹتے ہوں گے تو بغیر وجہ کے تو نہیں ڈانٹتے ہوں گے۔ اگر کبھی مجھے ڈانٹ پڑی تو یقیناً میں نے بھی کوئی انفارگیویبل بلنڈر کیا ہوگا۔ وہ بے اختیار مسکرائے۔ میرے متعلق اتنی اچھی آراء قائم کر لی گئی ہیں، یعنی یہ کہ اگر ہنیہ سجاد نے پاکستان سے مایوس ہو کر واپس امریکہ چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تو اس مایوسی کا سبب کم از کم میں تو ہرگز نہیں ہوں گا۔ سر آپ بہت اچھے ہیں، اپنے سب امپلائیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنی جاب سے خوش اور مطمئن رہیں اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے میرے معاملے میں کیا۔ لیکن سر آپ کو صرف اپنے امپلائیز اور فرم کا نہیں اپنا بھی تو دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے مخصوص صاف کو انداز میں بولی۔ انہوں نے نہ سمجھ میں آنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سر 5:30 بج چکے ہیں، آفس ٹائم ختم ہونے والا ہے اور آپ نے ابھی تک لنچ نہیں کیا۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، جبکہ آپ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے بے اختیار سر پر یوں ہاتھ مارا جیسے کوئی بہت بھولی بسری بات اچانک کسی نے یاد دلا دی ہو۔ وہ ان کی اور بلگارامی صاحب کی گفتگو کے دوران یہ بات سن چکی تھی کہ 7 بجے ان کی یہیں کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، یعنی وہ ابھی مزید کافی دیر آفس میں ہی تھے۔ سر ابھی آپ کے کلائنٹ کے آنے میں ٹائم ہے، آپ اتنی دیر میں کھانا کھا لیجیے۔ ان کے چہرے پر ایک حیرت بھری مسکراہٹ ابھری دی۔ آپ اپنے تمام باسز کی اتنی ہی فکر کرتی ہیں یا میں کچھ اسپیشل ہوں؟ ہر وہ شخص جو مجھے اچھا لگے میرے لیے بہت اسپیشل ہوتا ہے، چاہے وہ میرا باس ہو یا نہیں۔ وہ بے دھڑک بولی۔ اب ایک اتنی پیاری سی لڑکی جو میری اتنی تعریفیں بھی کر رہی ہے، مجھ سے کھانے کے لیے کہہ رہی ہے تو میرے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں بس شرط یہ ہے کہ اسے کھانے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس سے بولتے ہوئے انہوں نے ریسیور اٹھایا، انٹرکام پر شوکت سلطان سے اپنے لیے کھانا بھجوانے کو کہا۔
تو آپ کو پاکستان کیسا لگ رہا ہے؟ 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں آپ کو یہاں آئے۔ پاکستان اچھا ہے سر، ابھی تو کافی کچھ نیا اور نامانوس لگتا ہے۔ وہ اسی موضوع پر بات کر رہی تھی جب پی این کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے کھانا صوفے کے سامنے رکھی میز پر لگا دیا تھا۔ آئیے مس ہنیا۔ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی طرف جاتے انہوں نے اسے میز پر آنے کی دعوت دی۔ میز پر چکن پلاؤ، مکسڈ سبزیاں، چپاتیاں اور سلاد موجود تھے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ دوپہر کو لنچ کر چکی تھی مگر ان کے ساتھ دینے کے خیال سے وہ اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی مکس سبزیاں اور چاول ڈال رہی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ میں سلاد ڈال رہے تھے۔ اس کے چاول ڈالنے کے انداز پر وہ ہاتھ روک کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ چکن کی بوٹیاں ہٹا ہٹا کر صرف چاول اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ ویجیٹیرین ہیں؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ انہوں نے صرف سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالی تھی اور وہ ابھی صرف سلاد کھا رہے تھے۔ میں کھانے میں سلاد زیادہ کھاتا ہوں اور باقی چیزیں کم۔ مجھے پتہ ہے سر، بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ باہر کا کھانا نہیں کھاتے، پرہیز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں تو یقیناً کمپلیٹ اور ہیلدی ڈائٹ لینے کے لیے سلاد اور فروٹ زیادہ لیتے ہوں گے اور کھانا کم کھاتے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کر گویا اس کی بات کی تائید کر دی تھی۔ سر کھانا بہت مزے کا ہے، آپ کی مسز نے بنایا ہے؟ اس نے اپنی پلیٹ میں مزید سبزیاں ڈالتے ہوئے موضوع بدلا۔ نہیں، پہلے میری مسز ہی میرے لیے کھانا بنا کر بھیجا کرتی تھی مگر اب ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تو ان کی زیر نگرانی اور زیر ہدایات ہمارا کوک کھانا تیار کر کے بھیجتا ہے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ چائے یا کافی پینے کے لیے رکنے کو کہتا لیکن آفس ٹائم کافی دیر ہوئی ختم ہو چکا۔ آپ کو گھر جانا ہوگا، آپ کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ کھانے کے بعد انہوں نے اس سے کہا تھا۔ ابھی وہ دونوں صوفوں پر آ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ان کے موبائل پر کوئی کال آنے لگی تھی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ وہ غالباً ان کے کسی کلائنٹ کی کال تھی۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکلی تو شوکت سلطان نے سر کے لنچ کے لیے ہلکان ہوتی اس جمعہ 8 دن کے اپوائنٹ ہوئے نئے انجینئر کو بے حد تعجب اور حیرت سے دیکھا۔ اس نے صرف فکر کا اظہار ہی نہیں کیا تھا بلکہ خود اندر جا کر انہیں کھانے کا یاد دلا کر ان کے لیے کھانا منگوا بھی لیا تھا اور غالباً کھانا ان کے ساتھ کھا بھی لیا تھا۔ بغیر کسی ایڈ اور ویکینسی کے اپوائنٹ ہوئی نئی انجینئر جو سر کے بہت زیادہ آگے پیچھے پھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ اپنے باس کو برسا ہوا برس سے جانتا تھا۔ وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے مگر یہ امریکن پلٹ نئی انجینئر اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے، میڈم آپ غلط جگہ ٹرائی کر رہی ہیں۔ سر اپنی مسز کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ میں ان کا سیکرٹری گواہ ہوں کہ روزانہ آفس سے وہ کتنی مرتبہ اپنی مسز کو فون کرتے ہیں اور ان کی فون کالز ریسیو بھی کرتے ہیں۔ آج کل کے ذرا زیادہ پڑھی لکھی لڑکیوں میں یہ نیا ہی ٹرینڈ چل پڑا تھا۔ انہیں اپنے سے دگنی عمر کے مردوں میں بے پناہ کشش محسوس ہوتی ہے۔ خیر مجھے کیا ہے؟ شوکت سلطان نے سر جھٹک کر اپنے آج کے کاموں کو جلدی وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا۔